يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہمارا موضوع تھا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی سے خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری موت اسلام پر واقع ہو، اس حال میں موت ہے کہ ہم مسلمان ہوں. تو نماز ہمارے اس سلسلے کا سب سے پہلا موضوع ہے. قرآن کریم نے نمازی ہی کے دو متضاد پہلو ذکر کیے ہیں. ایک وہ نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھیں لیکن قرآن ذکر کرتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. بے نماز کا ذکر نہیں ہو رہا. اندازہ کیجئے کہ بے نماز کا کیا حال ہوگا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھتے. اس کا ایک مطلب یہ کہ نماز وقت بے وقت پڑھنا، ظہر کی اثر کے ساتھ، اثر کی مغرب کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز بالکل توجہ سے نہ پڑھنا، نماز میں توجہ دھیان ہے ہی نہیں. اور دوسرے نمازی وہ ہیں جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت کو اختیار کیا. نماز میں توجہ ہے، نماز کے جو ارکان ہیں ان کو وہ صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں، رکوع صحیح کرتے ہیں، سجدہ صحیح کرتے ہیں، پھر نماز میں توجہ بھی موجود ہے. تو جن لوگوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی وہ لوگ کامیاب ہیں. اسی طرح سے اسی سورت کی جو آخری 10ویں 11ویں آیت ہے اس میں بھی اسی طرح سے کہ وہ لوگ جو نماز کی محافظت کرتے ہیں، صحیح پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں. کسی موقع پر خوف کا موقع، صلاۃ خوف حدیث میں آتا ہے، اس کی 5 6 7 صورتیں ہیں مختلف. تو خوف دشمن کا خوف ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دستے بنا دیے صحابہ کرام کے. ایک دستہ مجاہدین کا وہ کافروں کے سامنے، یا دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ. آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی، ایک رکعت پڑھائی، ایک انہوں نے خود مکمل کر لی، ایک انہوں نے آپ کے ساتھ مکمل کی. تو مختلف صورتیں ہیں صلاۃ خوف کی، لیکن نماز معاف نہیں ہے. اللہ کے ذکر کی نماز بہترین، مکمل اور اتم صورت ہے، یاد رکھیں. یعنی بڑی بہترین شکل ہے، کامل ترین صورت اور شکل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نماز. نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب فوت ہونے لگے تو آپ کی زبان مبارک پر جو آخری کلمات تھے وہ تھے صلاح صلاح وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. اور لونڈیوں کا جن کے تم مالک ہو ان پر ظلم نہ کرنا. وہ عورتیں، خواتین جو زر خرید ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان پر ظلم مت کرنا. تو آخری کلمات نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر صلاح صلاح، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. خود نبی علیہ السلام بیمار ہیں. دیکھیں آپ کو بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی کو نماز معاف نہیں. تمام انبیاء نماز پڑھتے ہیں، پر شریعت میں نماز فرض تھی. تعداد میں اختلاف ہے، 5 تھی یا 2 تھی وہ الگ بات ہے، لیکن ہر نبی پر نماز فرض تھی. سب نماز پڑھتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. 2 صحابی آپ کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. اتنی جسم میں کمزوری ہے کہ پاؤں آپ کا دھڑک رہا ہے، خطوۃ، یعنی پاؤں میں جان نہیں ہے اور زمین پر ایسے ریت پر لائنیں بنتی چلی جا رہی ہیں، لکیریں پڑتی چلی جا رہی ہیں. اتنی جسم میں کمزوری ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے کر آئے نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز کسی کو بھی معاف نہیں. نماز نہ انبیاء تک کو معاف نہیں تھی، وہ پڑھتے چلے ہیں. تو نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے. یہ خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں، یہ نیکیوں کی بنیاد ہے. دیکھیں قرآن بے نماز کا ذکر نہیں کر رہا، 2 نمازیوں کے متضاد پہلو ذکر کر رہا ہے. نماز ہی پڑھنے والے ہیں لیکن صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے فرمایا ہلاکت ہے. اور دوسرے وہ جو نماز کو صحیح طرح سے پڑھتے ہیں. تو نماز جو اللہ کی مطلوب ہے نا، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. نماز کی اصلاح کرنا ضروری. سوال کیے گئے ہیں 1 2 مجھ سے
کہ نماز کے بارے میں سوال قبر میں ہوگا یا روز محشر کو ہوگا؟ تو روز محشر کو سوال ہوگا، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اس وقت پہلا سوال ہوگا۔ قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ 3 سوال ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، ما دینو کا، آپ کا دین کون سا ہے۔ یہ سوال عقیدے کے بارے میں قبر میں پوچھے جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ گھر میں تراویح کیسے پڑھی جائے۔ جو لوگ قرآن زیادہ نہیں جانتے تو وہ 2 4 5 صورتیں جو چھوٹی چھوٹی جانتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، تراویح میں بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی رکعت میں بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف رکعات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ جائز ہے، اس طرح سے پڑھ لینا۔ گھر میں تراویح پڑھنا جائز ہے، گھر میں جماعت بھی ہو سکتی ہے، بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو باجماعت نماز پڑھنے کی اور نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔